بیوی کا اپنے خاوند سے ایک ہی مطالبہ، بس اب مجھے طلاق چاہیے، میں 1 منٹ بھی اس گھر کے اندر نہیں رکوں گی۔ میں نے جتنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنی تھی میں نے گزار لی، اور میں اب 1 لمحہ بھی تمہارے ساتھ اس گھر کے اندر نہیں رکوں گی۔ اس عورت کا اپنے خاوند سے فقط ایک ہی مطالبہ کہ مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، میں طلاق لوں گی اور میں اپنے امی ابو کے گھر جاؤں گی، میں یہاں پر نہیں رکوں گی۔ اس عورت کا اپنے خاوند کے ساتھ ایک معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا، اور بات یہاں تک آ پہنچی کہ اس عورت نے کہا کہ مجھے آج تک تیری ذات سے 1 لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ملا، میرے دل و دماغ کے اندر فقط ایک ہی بات ہے کہ میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دو۔ مرد چونکہ کچھ سمجھدار تھا، وہ اپنے کمرے کے اندر گیا اور کمرے سے ایک لفافہ لے کر آیا، اور وہ لفافہ اپنی بیوی کے ہاتھ میں تھما دیا، اور بیوی کو یہ محسوس ہو گیا کہ اب اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب میری اس بندے سے جان چھوٹ گئی ہے۔ اب وہ عورت، اس کی وہ بیوی جو طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی، اس نے اپنا سامان باندھا، اپنے بچوں کو لیا اور اپنے خاوند کا گھر چھوڑ کر اپنے امی ابو اور اپنے بھائیوں کے پاس آ کر رہنے لگی۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، ہفتہ مہینہ گزرا۔ اس دوران اس کے والد کا رویہ اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا تھا، اس کے بھائیوں کا رویہ اپنی بہن کے ساتھ اچھا تھا، اس کی ماں کا رویہ اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا تھا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اب ان رشتوں کے اندر دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی۔ اب ماں جو ہے وہ اپنی بیٹی کو اس نظروں سے دیکھتی ہے کہ میری بیٹی نے خود منہ سے طلاق مانگی اور یہ اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی، اپنا وہ گھر جو اس کا حقیقی گھر تھا وہ چھوڑ کر آ گئی، اپنے خاوند کو چھوڑ کر آ گئی۔ باپ جو ہے وہ شرمندگی کے مارے اپنے گھر سے نہیں نکلتا کہ میری بیٹی نے طلاق لے لی ہے، اور بھائی جو ہیں وہ شرمندہ ہیں۔ اور جیسے جیسے وقت گزرا، 2-3 ماہ تک بات پہنچی تو اب بات نفرت پر آ گئی۔ وہ بیٹی جس کو اپنے ماں باپ اور اپنے بھائیوں پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا کہ وہ مجھے سنبھال لیں گے، وہ ایسا اس سے متنفر ہوئے کہ اب وہ اپنی بہن کو، وہ اپنی بیٹی کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ جب اس نے دیکھا کہ اب میرا یہاں پر رہنا، 1 منٹ کے لیے بھی یہاں پر سانس لینا وہ میرے لیے ناگزیر ہے، میرے بچوں کے لیے ناگزیر ہے، تو اب اس کے دل کے اندر وہ تڑپ جاگی کہ اے کاش میں وہ طلاق کا مطالبہ نہ کرتی تو آج میں اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوتی، میں آج اپنے ہی ماں باپ کی نظروں میں ایسی پرائی بن کر نہ بیٹھی ہوتی، ایسے انجان بن کر نہ بیٹھی ہوتی۔ اسی پریشانی میں جب اس کو دل سے رنج ہوا، اب اس عورت نے روتے ہوئے چلاتے ہوئے اپنے خاوند کو فون کیا اور کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں تم سے طلاق مانگ بیٹھی، کوئی رستہ نکالو، مجھے اپنے پاس بلا لو، میں یہاں 1 منٹ بھی نہیں رک سکتی۔ اب اس کے خاوند نے کہا کہ جو میں نے لفافہ تجھے دیا تھا وہ لے کر آؤ۔ وہ اندر گئی، اس نے وہ لفافہ نکالا، جب کھول کر دیکھا تو اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ میں نے تجھے طلاق نہیں دی، میں ہمیشہ تجھے اپنے ساتھ رکھوں گا، یہ تمہارا غصہ ہے جو 1 دن 2 دن ہفتہ مہینہ یہ غصہ کم ہو جائے گا۔ آخرکار جب اس نے یہ پڑھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ روتی ہوئی جب واپس اپنے گھر آئی، اپنے میاں کے پاس آئی، اپنے خاوند کے پاس آئی، اور اس نے معافی مانگی اور رو رو کر کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میرے دماغ کے اندر ایسی باتیں ڈل گئی تھی جس کی وجہ سے میں ایسا کر بیٹھی۔ تو کوئی بھی بہن ایسا نہ کرے کہ وہ اپنے خاوند سے کہے مجھے طلاق دو، بلکہ ہنسی خوشی اپنے معاملات کو
جو ہے وہ سر انجام دیں اور آرام سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، ایسی زندگی جو آپ کے لیے بہتر ہو، آپ کے بچوں کے لیے بہتر ہو، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جئیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب